ناظرین، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نے بڑی اہم ڈسکشن کرنی ہے اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا جن سے بڑا انسان بنا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو کرنے سے انسان ایک بہت ہی عظیم شخصیت بن سکتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، قدم بہ قدم۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے کوئی پلان بنایا، سوچا، اور صبح جب آپ اٹھے دیکھا تو آپ کا پلان جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے اور آپ کامیاب ہو چکے ہیں، تو شروع ہو گئی ہے آپ کی۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ کامیابی جو ہے نا، یہ آپ کو دھیرے دھیرے ملتی ہے، آہستہ آہستہ، قدم بہ قدم، لگے رہنے سے، چلتے رہنے سے ایک نہ ایک دن آپ اپنی منزل پہ ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، میں آپ سے یہ شیئر کرنے لگا ہوں کہ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ مطلب انسان جب مرتا ہے نا، اس کے سارے اعمال اس کے ساتھ، اس کا زندگی کا چیپٹر کیا ہوتا ہے؟ کلوز ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 عمل ایسے ہیں، انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ صاحب اولاد ہے اور وہ پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا، تو وہ چلا گیا دنیا سے، وہ نیک اولاد عمل کرتی رہے گی، اچھے اعمال کرتی رہے گی، تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا، وہ کچھ صدقہ کر جاتا ہے تو اس کا بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ اہل علم میں سے ہے اور اپنا علم چھوڑ کے گیا، تو جب تک لوگ اس کی باتوں پہ عمل کرتے رہیں گے، اس کی باتوں کو سنتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ نا ایک بڑی مس کنسیپشن پائی جاتی ہے ہمارے اندر، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مس لیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارے پاس کیا ہے، تم نے کیوں یہ کام شروع کر رکھا ہے فلاں فلاں۔ ٹھیک ہے، چلیں چھوڑیے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم اپنے ٹاپک پہ رہیں گے۔ میں دراصل آپ کو آج یہ بتاؤں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو انسان کو بہت بڑا بناتے ہیں، اور دوسرا میں نے ساتھ یہ بھی ڈسکس کیا کہ ان چیزوں کا، ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا کامیابی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کامیابی اصل میں کہتے کس کو ہیں، کامیابی ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک چھوٹا سا کام میں آپ کو بتانے لگوں، ایک چھوٹا سا کام، اور اس کا پھر رزلٹ بہت بڑا ہے۔ سنیے گا، ایک عورت ہے، فحشہ عورت ہے، بد کردار ہے، انتہائی بیڈ کریکٹر ہے اس کا۔ اچھا، اس کی نیت بھی اور اس کی سوچ بھی، اس کے خیالات بھی، اس کا زیب و زینت بھی، سب کچھ بیڈ ہے، بیڈ کریکٹر ہے، فلی مینٹلی طور پر، فزیکلی، ہر لحاظ سے وہ ایک بد کردار عورت ہے، وہ جا رہی ہے۔ اچھا، دیکھتی ہے راستے میں ایک کنویں کے قریب جو ہے ایک کتا ہے، پیاس کی وجہ سے وہ مر رہا ہے بیچارہ، مٹی چاٹنے پہ مجبور ہے، پیاس کی وجہ سے اس کی حالت جو ہے غیر ہو چکی ہے۔ وہ عورت کیا کرتی ہے کہ اپنے دوپٹے سے جوتے کو باندھتی ہے اور جوتے کو کنویں میں لٹکاتی ہے، پانی جتنا بھی اس جوتے میں پانی آتا ہوگا، تھوڑا سا پانی اس کتے کو پلاتی ہے، پھر پلاتی ہے، بار بار یہی کرتی ہے۔ کتے کی جان میں جان آتی ہے، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، وہ دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھو، بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹا سا عمل ہے نا، معمولی سا عمل ہے، تو اس چھوٹے سے عمل کی پاداش میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اس بد کردار عورت کو، وہ جو اتنی بیڈ کریکٹر کی مالک خاتون تھی، اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ اچھا، آگے سنیے، ایک بندہ ہوتا ہے، وہ جا رہا ہوتا ہے، راستے میں نا اسے ایک پرچی نظر آتی ہے، کاغذ کا ٹکڑا نظر آتا ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھاتا ہے اور بڑا حیران ہوتا ہے کہ یار، میرے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اس پہ۔ کس کا نام؟ اللہ، اللہ اکبر، میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ کتنا بڑا ہے، کتنی عظیم ذات ہے، کتنی مہربان ذات ہے، اس کا نام نیچے پڑا ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے رب کا نام نہ اٹھاؤں، اپنے آقا کا نام نہ اٹھاؤں، اپنے مالک کا نام نہ اٹھاؤں۔ اس نے بڑا پیار کیا اس نام سے، اسے خوشبو لگائی، صاف کیا، لپیٹ کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے، بڑا دلچسپ موضوع ہے اور ٹاپک ہے کہ جب وہ بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گا نا، تو اس کا جو ترازو لگے گا نا، تو گناہوں والا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا، اور نیکیوں والا جو پلڑا ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا۔ تو اب وہ پریشان ہو جائے گا کہ کام خراب ہو گیا ہے۔
اصل کامیابی تو یہ ہے نا کہ اس دن جو بندہ کامیاب ہو جائے، جو اس دن ناکام ہو گیا اور دنیا میں بہت بڑا کامیاب بنا پھرتا رہا، تو اس کی کوئی کامیابی نہیں ہے بھائی۔ اصل میں کامیابی وہ ہے جو دیر پا ہو، بے شک دیر سے ملے لیکن دیر پاؤ، اور اصل کامیابی وہی ہے جو ادھر جا کے کامیاب ہو گیا۔ آج مثلا ہماری تو سوچ ہی عجیب ہے نا، ہمارے تو خیالات، نظریات اور مینٹل اپروچ ہی پتہ نہیں کتنی عجیب ہو گئی ہے۔ ہم صرف یہی سوچتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، گاڑی اچھی ہے اور بینک بیلنس ٹھیک ٹھاک ہے تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ چاہے جائے کہ اس کے پاس دین ہے یا نہیں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں، کوئی سوچ بوجھ سوجھ بوجھ بھی ہے یا نہیں، کوئی سمجھ بھی رکھتا ہے یا نہیں، بس یار بہت اچھی گاڑی ہے نا، نیو ماڈل ہی ہے، بینک بیلنس اچھا ہے نا، زمین بہت ہے نا، بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے، جائیداد کا مالک ہے نا، ہاں جی ساری چیزیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے اچھی جاب ہے، سب چیزیں ہیں، یہ بندہ کامیاب ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہے یا نہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ بھائی جو طریقہ کار اور جو کامیابی اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، کیا ان اصولوں پہ یہ بندہ عمل پیرا ہے یا نہیں، پھر پتہ لگے گا یہ کامیاب ہے۔ اگر ادھر سے کامیاب ہے نا تو پھر یہ چیزیں ہیں تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ہے اصل کامیابی کہ اس دن جو بندہ کامیاب ہو گیا نا وہی اصل میں کامیاب ہے، اور جو ادھر فیل ہو گیا، ادھر ناکام ہو گیا، تو پھر یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک میں آپ کو جو ہے بیسک رول بتانے لگوں، یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی وہ ہے جو ادھر اس دن جا کے کامیاب ہو۔ جن کے دل میں خوف ہوتا ہے نا وہ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں سفر میں، تو ایک چرواہا جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینا چاہا۔ تو آپ نے کہا کہ جی میں مسافر ہوں اور مجھے آپ ایسا کریں کہ دودھ پلا دیں، مجھے بہت پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ تو اس نے کہا جی میں مطلب رواج یہ تھا کہ اگر کوئی مسافر ہوتا تو اسے وہ بھیڑ بکریاں جو چروائے ہوتے تھے دودھ پلا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کی خدمت کر دیتے تھے کہ مسافر آدمی ہے، کہا رواج بھی ہے، ٹرینڈ بھی ہے، مجھے بہت بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے۔ تو اس نے کہا جی میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو بھیڑ بکریاں یہ میں ان کا مالک نہیں ہوں، مجھے تو یہ پیسے دیتے ہیں، میں چرواہا ہوں، بکریاں بھیڑیں چراتا ہوں اور واپس ان کو پیش کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا امتحان لینا چاہ کہ ایک آئیڈیا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ چونکہ جنگل میں ہیں اور اگر آپ دودھ نہیں دیتے اور آپ کہتے ہیں کہ جی مالک کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر میں کیسے آپ کو دودھ پلا دوں، تو پھر ایسا کیجئے کہ ایک بکری میرے حوالے کر دیجئے اور مالک کو کہنا کہ جی بھیڑیا آیا تھا، اس نے حملہ کر دیا، بکری کھا گیا، اور آپ کی بات پہ وہ یقین بھی کر لے گا کہ ایسا ممکن ہے، پاسبل ہے، جنگل میں ایسا ہوتا رہتا ہے، میں آپ کو اس کا معاوضہ دے دیتا ہوں، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور ادھر سے بھی بات بن جائے گی اور میرا بھی کام چل جائے گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ مالک تو مان جائے گا جس کی بھیڑ بکری ہیں، لیکن اوپر والے کو کون جواب دے گا؟ اوپر والا تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ اصل میں ہے خوف خدا، اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ جس کی سوچ پھر ایسی ہو جاتی ہے نا، مینٹل اپروچ ایسی بن جاتی ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں کامیاب۔ وہ جنگل میں کھڑے ہوں، چرواہے بن کے کھڑے ہوں، لیکن دل میں خوف خدا ہے نا، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں رچا اور بسا ہوا ہے، پھر وہ لوگ کامیاب ہیں۔ وہ کامیاب نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ اگر آپ نے چیزیں اکٹھی کر لیں، لوگوں کے حق مار کے اور لوگوں کی جانوں پہ ظلم کر کے آپ نے پیسہ، مال، دولت، چیزیں اکٹھی کر لی ہیں اور خوف خدا دل میں نہیں رہا، کبھی اس کے آگے سجدہ ریز ہی نہیں ہوئی ہے، آنسو ہی نہیں بہے آنکھوں میں سے، کبھی آپ نے فکر ہی نہیں کی کہ میں نے مرنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، بھئی یہ جو پھر آپ کو کامیابی ملی ہے نا، یہ وقتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر آگے تو کچھ ملنے والا نہیں، اور اسی پہ آپ نے گزارا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ کافر کی جنت یہی ہے، کیونکہ آگے پھر اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور اسے تو پھر جہنم میں جانا ہے۔ پھر یہ جس سے ملا ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اور جس سے نہیں ملا وہ بھی امتحان ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا امتحان ہے۔ جس سے ملا ہے
وہ اس لیے امتحان میں ہے کہ کیا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ شکر بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں، اور جسے نہیں ملا وہ اس لیے امتحان میں ہے کہ آیا اللہ نے اس کو نہیں دیا، پھر نہ دینے پہ وہ اللہ کی بغاوت تو نہیں کر رہا، بے صبری تو نہیں کر رہا، کیا وہ صبر کر رہا ہے یا نہیں؟ یہ دونوں امتحان ہیں۔ تو بھائی یہ ہر شخص، ہر ایک جو ہے نا وہ تو امتحان دے رہا ہے، سوال پوچھے گئے ہیں اس سے، وہ امتحان دے رہا ہے، طریقہ کار مختلف ہے، کسی کو دے کے اللہ امتحان لے رہا ہے، کسی سے لے کے اللہ امتحان لے، یہ تو امتحان ہے بھائی۔ تو اچھا بات اور طرف چلی گئی، آئیے واپس اپنے ٹاپک کی طرف، کہ وہ جو بندہ ہوگا نا ادھر پریشان ہو جائے گا، اب میرا کیا بنے گا کہ میں تو ناکام ہو گیا، کہ میرا گناہوں والا پلڑا جو ہے بھاری ہو گیا اور نیکیوں والا پلڑا جو ہے ہلکا ہو گیا۔ تو پریشان کھڑا ہوگا، تو اوپر سے کیا دیکھے گا کہ ایک چھوٹی سی پرچی آ رہی ہے، اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، کدھر جاتی ہے پرچی ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ بہرحال وہ پرچی اوپر سے آتی ہے، اور اس کا جو پلڑا نیکیوں والا ہلکا ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے، گناہوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے۔ وہ جو چھوٹا سا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، وہ آتا ہے اور اس نیکیوں والے پلڑے میں گر جاتا ہے۔ اچھا جیسے وہ نیکیوں والے پلڑے میں گرتا ہے نا، تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور گناہوں والا پلڑا جو ہے ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ اور زیادہ حیران ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ اس چھوٹے سے کاغذ میں ایسا کیا تھا کہ میرے گناہوں والا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہو گیا اور نیکیوں والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا۔ وہ اسے دیکھتا ہے کھول کے، تو اوپر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، اوپر سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ وہی کاغذ کا ٹکڑا ہے جو آپ کو راستے میں ملا تھا، آپ نے اٹھا لیا تھا، اسے صاف کیا تھا، چوما تھا، خوشبو لگائی تھی اور اونچی جگہ پہ رکھا تھا، بڑا سنبھال کے میرے نام سے آپ نے محبت کی تھی، محبت کا اظہار کیا تھا اور ادب کیا تھا، احترام کیا تھا۔ یہ وہی کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کو تو نے سنبھال کے رکھا تھا، ہم نے بھی اس کو سنبھال کے رکھا ہے، اور آج جب کہ تیرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں اور نیکیوں کا پلڑا جو ہے ہلکا ہو گیا ہے، تو ہم نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اس میں ڈالا، تو اس کا اتنا وزن ہو گیا ہے کہ یہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اور گناہوں والا جو پلڑا ہے یہ ہلکا ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا عمل تھا، اللہ کو پسند آیا نا، اور ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اور گناہوں والا پلڑا جو ہے ہلکا ہو گیا۔ تو کامیاب ہونے کے لیے اور بڑا انسان بننے کے لیے، عظیم بننے کے لیے، بڑے بڑے کام کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے کام کیجیے۔ چھوٹے چھوٹے کام کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا میں نے آپ کو 2-3 کام بتائے اور واقعات بھی سنائے اور اتھینٹک ہیں، یہ آپ احادیث مبارکہ سے بالکل ثابت ہے کہ ایسے ایسے ہوا۔ تو پھر آپ بھی چھوٹے چھوٹے کام کر کے، ایسے کام کر کے جن سے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، کامیاب ہوا جا سکتا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے نا، وہ صرف ہماری ادائیں دیکھتی ہے۔ وہ بادشاہ جیسے ہوتے ہیں نا، وہ ادا دیکھتے ہیں بھئی، جس کی ادا بادشاہ کو پسند آ جائے، بس دیوا۔ میرے ذہن میں اچانک ادا سے ایک واقعہ یاد آیا، محمود اور ایاز کا نا۔ یہ محمود بادشاہ تھا اور ایاز اس کا ایک خادم تھا، نوکر تھا، لیکن وہ اپنے وزیروں سے بڑھ کر پیار کرتا تھا ایاز سے، اور اس کا بڑا خیال رکھتا تھا نا۔ وزیر بھی حیران ہوتے کہ یار یہ بادشاہ کیسا ہے، ہمارا عجیب بادشاہ ہے کہ نوکر کو ہم سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، نوکر کو ہم پہ فضیلت بھی دیتا ہے، حالانکہ اس میں ایسی کیا خوبی ہے، کیا بات ہے، یہ نوکر ہے، ہم وزراء ہیں۔ تو بادشاہ کو بھی اس چیز کا علم ہو گیا، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں بتا دوں کہ ایاز میں اور آپ لوگوں میں کیا فرق ہے۔ اب دیکھو ایاز کی ادا ہی تو پسند آئی تھی نا بادشاہ کو۔ سنیے گا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک دن بادشاہ کی خدمت میں ایک نایاب ہیرا پیش کیا گیا، تو بادشاہ نے امتحان لینا چاہا اپنے وزراء کا، اور ساتھ میں یہ بھی دکھانا چاہا کہ یہ ایاز میں اور آپ میں کیا ڈفرنس ہے، کیا فرق ہے۔ تو اس نے ایک ایک وزیر کو بلایا اور کہا ہاں بھئی یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی ہیرا ہے۔ کیسا ہیرا ہے؟ کہا جی نایاب ہیرا ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ کہا اس کو پکڑو، زمین پہ پٹک کے دے مارو، اس کو توڑ دو۔ کہا بادشاہ سلام یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بہت نایاب ہیرا ہے، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، اسے ہم نہیں توڑ سکتے۔ بادشاہ سلامت خیریت تو ہے، یہ پھر آپ کو نہیں ملے گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔
دوسرے وزیر کو بلاتا ہے، وہ بھی یہی دلیل پیش کرتا ہے، بادشاہ سلامت یہ بہت نایاب ہیرا ہے، یہ دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا، اتنا قیمتی ہیرا آپ کیوں توڑتے ہیں؟ بادشاہ سلامت سوری میں نہیں توڑ سکتا، جاؤ۔ تیسرے کو بلاتا ہے، چوتھے کو، باری باری سب کو بلاتا ہے، سارے یہی کہتے ہیں کہ جی میں نہیں توڑتا، میں نہیں توڑ سکتا، یہ بہت نایاب اور قیمتی ہیرا ہے۔ تو آخر پہ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ ایاز کو بلاتا ہے، ایاز جی حضور یہ کیا ہے؟ جی حضور یہ ہیرا ہے۔ کیسا ہیرا ہے؟ نایاب ہیرا ہے، بہت قیمتی ہیرا ہے۔ اچھا اس کو پکڑو، زمین پہ دے مارو، اس کو توڑ دو۔ اس نے پکڑا، زمین پہ پٹک کے دے مارا، ہیرا ٹوٹ گیا۔ اچھا اب بادشاہ بڑے غصے سے نا، جان بوجھ کے بڑے غصے سے اسے کہتا ہے، ایاز تم نے یہ کیا کیا؟ تمہیں پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی پتہ تھا یہ ہیرا ہے، سوری غلطی ہو گئی بادشاہ سلامت، غلط کر بیٹھا۔ کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ غلط کر بیٹھے، یہ بعد میں اس کو جو ہے ڈسکس کریں گے، اس پہ بعد میں بات کریں گے، پہلے بتائیں یہ آپ نے غلطی کی کیوں ہے؟ اتنی بڑی غلطی آپ نے کی ہے کہ اتنا نایاب اور قیمتی ہیرا تھا اور آپ نے توڑ دیا، یہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو ایاز نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، بڑی کمال کی بات کی، اور بادشاہ نے کہا دیکھو یہی تم میں اور اس میں فرق ہے۔ اور وہ جملہ کیا تھا، وہ بات کیا تھی؟ ایاز نے کہا کہ میں نے ہیرے کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کے حکم کو دیکھا ہے۔ بادشاہ سلامت میرے سامنے ہیرے کی وقت نہیں تھی، میرے سامنے ہیرے کی قیمت نہیں تھی، میرے سامنے ہیرے کی کوئی ویلیو نہیں تھی، میرے سامنے تو آپ کے بولوں کی قیمت تھی، میرے سامنے تو آپ کی بات کی قیمت تھی، میرے سامنے تو آپ کے حکم کی قیمت تھی کہ بادشاہ کہہ رہا ہے توڑ دو، ہیرا ہے توڑ دو، مٹی کا ڈھیلا ہے توڑ دو، جو بھی چیز ہے بادشاہ کا حکم ہے، ہم تو سر تسلیم خم ہے جو مزاجی یار میں آئے، ہم تو آئیں بائیں شائیں نہیں کر سکتے، ہم تو وہ کریں گے جو بادشاہ نے کہا ہے۔ تو پھر بادشاہ مسکرایا اور اس نے کہا دیکھ لیا تم نے، تم کہتے ہو یہ نوکر ہے، تم کہتے ہو یہ غلام ہے، تم کہتے ہو ہم وزیر ہیں، اور کہتے ہو کہ اسے ہم پہ کیوں فوقیت دی جاتی ہے، اسے کیوں فضیلت دی جاتی ہے، اسے کیوں اہمیت دی جاتی ہے۔ اب پتہ چلا تم میں اور اس میں یہ فرق ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو اللہ رب العزت کی جو یہ تو ایک چھوٹا سا یہ بادشاہ ہے، لیکن وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ بادشاہ تو اس کا نوکر ہے، اس کا غلام ہے، اس کی کیا حیثیت اس بادشاہ کے آگے؟ تو بھائی ادا چاہیے، ادا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک آپ کی ادا اگر میرے رب کو پسند آ جاتی ہے نا تو وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے نا کہ وہ اس ایک ادا کے بدلے میں کہتا ہے چل یار جنت۔ اب دیکھو یہ غصہ یہ غالب نہیں ہے میرے اللہ کی ذات پہ، یہ غضب غالب نہیں ہے میری اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات غضب میں آگے جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا نا تو شیطان تو بڑا علم رکھتا تھا، اس کا اصل نام عزازیل تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا عزت والا تھا، لیکن منکر ہو گیا نا، مانا نہیں نا، اللہ کا حکم تھا انکار کر بیٹھا، مانا نہیں، تو واپس آ رہا ہے تو اس کو ترکیب سوجھی کہ اللہ کی ذات جو ہے ہماری طرح نہیں کہ ہم غصے میں ہوتے ہیں تو آپ اس سے باہر ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ کہا یا اللہ میرا ایک سوال ہے، مجھے قیامت تک موت نہ دینا، قیامت تک زندگی دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں۔ اللہ نے کہا جا، تیری یہ میں خواہش پوری کرتا ہوں، تجھے قیامت تک آزادی ہے، قیامت تک تو نہیں مرے گا۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں ان کو آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں سے ان کو ورغلاؤں گا، بھٹکا کے رہوں گا، تیرے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا، یہ قیامت تک میں ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا کہ میں سن تو ایسا ہی کرتا رہے گا نا، دیکھو اس کی مہربانی، اس کی کرم نوازی کو دیکھیے ذرا۔ اللہ کہتا ہے کہ تو اس طرح کرتا رہے گا نا، ان کو بھٹکاتا رہے گا، ورغلاتا رہے گا، راستے سے ہٹاتا رہے گا، اور جب تک یہ مرنے سے پہلے پہلے جب تک میری چوکھٹ پہ آتے رہیں گے، میرا در کھٹکھٹاتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، میں بھی مرنے تک ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ دیکھیے اتنی مہربان ذات ہے، بس ہم ہی دور ہو گئے ہیں، ہم ہی دور ہو گئے ہیں، ہم ہی قصوروار ہیں بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ورنہ اللہ کی جو ذات ہے بڑی مہربان ذات ہے، بہت مہربان ذات ہے بھائی۔ بس لو لگاؤ اللہ سے، ہم گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار۔ میں اپنی بھی اصلاح چاہتا ہوں اور ہم سب مل کے اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح ہو جائے۔ میری گفتگو کا یہ لیکچرز اور یہ سب کچھ کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے
کہ اگر میری باتوں سے مجھے سمجھ آ جاتی ہے اپنے آپ کو نا، یا میری باتوں سے میرے کسی دوست کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ مان جاتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے، صرف ایک بندے کو میرے لیے کافی ہے۔ تو ان اپنی باتوں سے میں اپنے آپ کو بھی سکھا رہا ہوں بھائی، اپنی بھی اصلاح چاہتا ہوں۔ اور اگر یہ باتیں کسی کو اچھی لگ جاتی ہیں، کسی ایک بندے کو اچھی لگ جاتی ہے کوئی بات اور سمجھ آ جاتی ہے اس کو، تو اب میں آخری بات کرنا چاہوں گا۔ سمجھ کی بات آئی نا کہ ایک عورت تھی، وہ حج پہ گئی، واپس آ رہی ہے تو دریا میں، سمندر میں جو وہ جہاز تھا وہ ڈاواں ڈول ہونے لگا، ہچکولے کھانے لگا، ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، جھٹکے لگنے لگ گئے۔ تو وہ عورت کہتی ہے پیر سائیں بچائیں، فلاں سائیں بچائیں، اللہ کو حج کر کے آ رہی ہے لیکن اللہ کو نہیں پکارے۔ اب دیکھو وہ پیر سائیں، شیر سائیں ادھر کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے در پہ گئی، حج کیا، لیکن واپس آ رہی ہے اور یہ حالت ہے۔ اصلاح نہیں ہوئی نا، نظریات نہیں بدلے نا، تو پھر حج کام نہیں دے گا۔ تو 70 حج ابو جہل نے بھی کیے تھے لیکن کام کا ایک بھی نہیں۔ سب سے پہلے اپنے اندر کی اصلاح ہے، گند نکالنا پڑتا ہے بھائی، اپنے اندر سے گند نکالنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا گند کیا ہے؟ شرک اور بدعت۔ شرک و بدعت سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے بھائی، اپنے اندر صاف کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ گناہ ہے، اس پہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل بات کروں گا اگلے کسی لیکچر میں۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی جو لے کے گیا نا اللہ کے دربار میں، اللہ نے فرمایا میں نے پتہ ہی کاٹ دیا، میں کبھی اس کی بخشش کروں۔ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو پتہ ہی کاٹ دیا کہ میں کبھی مشرک کی بخشش کروں گا۔ مشرک، شرک والے کی کوئی بخشش نہیں ہے، چاہے وہ کتنا نیکوکار نہ ہو۔ اور ایک جو ہے مسلمان ہے، صحیح العقیدہ، شرک نہیں کرتا، وہ گناہ گار ہے، اور ایک مشرک ہے لیکن وہ نیکوکار ہے، یہ گناہ گار اس سے بدرجہ ہاں بہتر ہے۔ گناہ گار ہے لیکن باغی تو نہیں ہے، وہ نیکوکار ہے لیکن باغی ہے، اس کی نیکیاں حبطت اعمالہم ضل سعیہم فی الحیات الدنیا والآخرہ، اس کی تو نیکیاں ساری برباد ہیں۔ تو بھائی شرک سے توبہ کریں، سب سے پہلے صفائی کریں۔ اب برتن ہے نا، اس میں اگر گندا برتن ہے، میں دودھ ڈالوں، خوشبو ڈالوں، چیزیں ڈالوں، شربت ڈالوں، میٹھے میٹھے شہد ڈالوں، کیا اٹھے گا وہاں سے؟ گندی اٹھے گا، بدبو اٹھے گی۔ لیکن ایک صاف ستھرا برتن میں تھوڑی سی چیز ڈالوں گا، پئیں گے آپ مشروب، وہ کھائیں گے چیزیں، تو آپ کو لطف آئے گا۔ اس لیے پہلے صفائی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے صفائی کی، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ سب سے پہلے صفائی کی کہ گند نکالو اندر سے۔ انہوں نے 360 بت رکھی ہوئی تھے خانہ کعبہ میں، کیونکہ وہ پوجا کرتے تھے، وہ سارا کیا تھا؟ گند تھا۔ فرمایا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی مشکلوں میں سورنے کے پکارنے کے لائق نہیں ہے، صرف الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اپنے اندر سے گند نکالو، پہلے صفائی کرو، پھر جو چیزیں اندر میں آئیں گی نا تو وہ اصل ہوں گی۔ لیکن اصل بھی اگر آئے گا، گند برقرار رہے گا، تو وہ اصل فائدہ نہیں دے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے اندر کی اصلاح ضروری ہے۔ اقبال نے، میں اسی شعر پہ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اقبال کا بڑا خوبصورت شعر میرے ذہن میں آیا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔